بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دوستان عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس معجز اول کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور آج ہم اللہ کے فضل اور کرم سے المعجز اول کے آخرین جو مبحث ہے مجمل اور مبین کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ مجمل کی تعریف کیا ہے اور مبین کسے کہا جاتا ہے، اور مجمل کے اسباب کے بارے میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے کہ آخر اجمال کیسے وجود میں آتا ہے، اور جب کوئی لفظ مجمل کسی کلام میں موجود ہو اور پوری گفتگو اگر اس لفظ کی وجہ سے اگر مجمل ہو جائے تو اس وقت اس مخاطب کہیں یا فقیہ کہہ دیں یا مستنبط کہہ دیں، ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، کس طرح سے اجمال کی صورت میں وہ احکام شرعیہ کو استنباط کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم انہی مسائل اور انہی موضوعات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے مجمل کی تعریف آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ مجمل کسے کہا جاتا ہے؟ عرف المجمل بأنه ما لم تتضح دلالته ويقابله المبين۔ مجمل کیا ہے؟ مجمل وہ ہے، اب یہاں پر ما سے مراد کیا ہے وہ انشاءاللہ بعد میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ما وہ شے ہے لم تتضح دلالته، جس کی دلالت واضح نہیں ہے، جس کی دلالت روشن نہیں ہے، یعنی یہ لفظ کس معنی پر دلالت کرتا ہے یہ کلیئر نہیں ہے۔ وَيُقَابِلُهُ، اس مجمل کے مقابل میں المبین آتا ہے۔ تو مبین تعرف الاشیاء باضدادها کے اس فارمولے کے تحت مبین کیا ہے؟ وہ شے ہے جس کی دلالت واضح ہوتی ہے، جس کو سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔ مجمل کی تعریف کی جاتی ہے، مجمل وہ شے ہے جس کی دلالت واضح نہیں ہوتی۔ اب ہم نے کہا تھا ما مجمل وہ ہے، یعنی وہ سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں مجمل اگر لفظ ہو، یعنی ما سے مراد لفظ سے، مجمل وہ لفظ ہے جس کی دلالت واضح نہیں۔ اگر مجمل لفظ ہو تو مراد متکلم واضح نہیں ہوتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں جب بھی ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو گفتگو کے دوران بعض اوقات ایسے الفاظ سامنے آتے ہیں، ایسے الفاظ سننے میں آتے ہیں جن کی دلالت کا ہمیں علم نہیں ہوتا۔ بس ایسے الفاظ کلام میں ہونے کی وجہ سے متکلم کا جو مقصود ہے، متکلم کا جو مافی ضمیر ہے، یا متکلم جس مقصد کو پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے وہ چیزیں ہمارے لیے واضح نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لفظ مجمل ہے، اس لفظ کی دلالت کا ہمیں علم نہیں ہے، وہ لفظ کس معنی پر دلالت کرتا ہے، اور وہ جو لفظ ہے جو کلام میں موجود ہے بعض اوقات پوری گفتگو کا سمجھنا موقوف ہوتا ہے کہ اس لفظ کا مطلب سمجھ میں آ جائے، اور بعض اوقات مجمل اگر فعل ہو تو مراد فاعل واضح نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ کسی کام کو انجام دے رہے ہوتے ہیں، یا خصوصاً جب ہم ایز اے اصولی جب ہم بات کرتے ہیں تو اگر مجمل لفظ ہے تو اس کا مطلب قرآن کریم میں کوئی ایسا لفظ آپ کو مل جاتا ہے، اسی طرح احادیث مبارکہ میں، سنت مبارکہ میں آپ کو کوئی ایسا لفظ مل جاتا ہے کہ اس لفظ کی دلالت، اس لفظ کا معنی یا موضوع اللہ، اس لفظ سے متکلم نے کس معنی کا ارادہ کیا ہے یہ ہمارے لیے واضح نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے اگر مجمل فعل ہو، یا معصوم علیہ السلام کسی کام کو وہ انجام دے رہے ہیں، مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی فعل کو انجام دے رہے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو فعل انجام دے رہے ہیں کیا یہ واجب ہونے کی وجہ سے آپ انجام دے رہے ہیں، مستحب ہونے کی وجہ سے آپ انجام دے رہے ہیں، یا یہ فعل مباح ہے، صرف جائز ہے، اس جواز کو ثابت کرنے کے لیے آپ اس فعل کو انجام دے رہے ہیں۔ بہت ساری مثالیں علماء دیتے ہیں کہ ہم بھی آپ کی خدمت میں ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ مثلا جلسہ استراحہ،
جلسہ استراحت، جب معصوم جلسہ استراحت اگر کریں تو ہمیں پتہ نہ چلے کہ یہ جلسہ استراحت کیا واجب ہے، جائز ہے یا مستحب ہے، تو محققین فرماتے ہیں کہ فعل معصوم جب قرینے سے خالی ہو تو اس کی دلالت جواز پر ہوتی ہے، اس کی دلالت الخصوص وجوب پر ہوگی اور نہ ہی استحباب پر۔ چونکہ کوئی بھی فعل جب انجام دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معصوم نے اس فعل کو جو انجام دیا ہے یہ واجب نہیں ہے، چونکہ واجب ہونے کے لیے ہمیں قرینہ چاہیے، اور استحباب کو ثابت کرنے کے لیے بھی کیا ہے، قرینہ چاہیے، لیکن جواز ہر حالت میں ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ معصوم کسی فعل کو انجام دیتے ہی نہیں ہے کہ جو جائز نہ ہو۔ جیسے کہ ہم نے مثال دی تھی جلسہ استراحت، یعنی 2 سجدوں کو ادا کرنے کے بعد قیام سے پہلے تھوڑی سی جو استراحت جو کرتے ہیں، توقف جو کرتے ہیں، یہ توقف کیا ہے، یہ توقف واجب ہے، یہ جلسہ استراحت واجب، جس کو جلسہ استراحت کہا جاتا واجب ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں اگر کوئی اور قرینہ موجود نہ ہو، کوئی دلیل خارجی موجود نہ ہو تو اتنا تو ثابت ہو جائے گا یہ جائز ہے، کوئی حرام نہیں ہے، لیکن واجب کو ثابت کرنا ہے تو آپ کو دلیل چاہیے، استحباب کو ثابت کرنا ہے تو دلیل کی ضرورت ہوگی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اجمال وجود میں کیسے آتا ہے۔ اجمال کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے وہ سبب کیا ہے، مفردات کلام مجمل ہوں۔ جب بھی گفتگو انسان کرتا ہے تو اس گفتگو میں کچھ الفاظ ہوتے ہیں، الفاظ کے جب مجموعوں سے جب کیا چیز وجود میں آتی ہے، اس کے بعد جو ہے نا الفاظ، جب مختلف الفاظ کو اگر ہم ملاتے ہیں، جوڑتے ہیں، جوڑنے کے نتیجے میں کلام یا جملے وجود میں آتے ہیں کہ الفاظ کی اکائیاں، ٹھیک ہے۔ اب ان الفاظ جن سے یہ کلام مجمل وجود میں آ رہا ہے تو اس کی علت کیا ہے، خود ان الفاظ میں سے کوئی لفظ، کوئی ایک لفظ ہے یا 2 لفظ، 2 الفاظ بھی ہو سکتے ہیں 2 سے زیادہ الفاظ ہوں، ان کچھ الفاظ کہتے ہیں، یا مفردات کلام، ان کلام کی جو اکائیاں ہیں وہ کیا ہے، وہ یہاں پر مجمل ہے۔ کلام کی اکائیوں کے مجمل ہونے کی وجہ سے پوری گفتگو جو ہے وہ مجمل ہو جاتی ہے، یعنی اس کو آپ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں، فرض کریں کہ گفتگو میں کوئی لفظ مشترک استعمال ہوا ہے یا چند الفاظ مشترک جو ہے وہ استعمال یہاں پر ہوئے ہیں۔ اب الفاظ مشترک کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی ایک لفظ جس کے بہت سارے معانی ہوتے ہیں اس کو لفظ مشترک کہا جاتا ہے۔ جب بغیر قرینے کے کلام میں کوئی لفظ مشترک موجود ہو تو اس وقت یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ آخر اس لفظ سے متکلم نے کس معنی کا ارادہ کیا ہے، اور قرآن کریم میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے لفظ ید، آیہ کریمہ سورہ مائدہ آیت نمبر 38 میں ارشاد ہو رہا ہے، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یہاں پر چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی جو خاتون ہے، ان دونوں کے لیے شرعی جو سزا ہے وہ یہاں پر بیان ہو رہی ہے، ان دونوں کے ہاتھوں کو کاٹنا ہے۔ اب کہاں سے کاٹیں؟ ہاتھ جو عربی میں لفظ ید ہے، اس لفظ ید کا جو اطلاق ہے بہت سارے جو ہے اس کے معنی ہے، مطلب بہت سارے معنی کا مطلب کیا ہے، کف سے لے کر اصول اصابع تک پر بھی اطلاق ہوتا ہے، یعنی انگلیوں کے جو سرے ہیں وہاں تک اس کو بھی ید کہا جاتا ہے، کف سے لے کر کلائیوں تک پر بھی اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے، اور تیسرا جو ہے کف سے لے کر کوہنیوں تک پر بھی اطلاق ہوتا ہے، اور چوتھا کف سے لے کر شانوں تک پر بھی اس لفظیت کا اطلاق ہوتا ہے۔ اب یہاں سے کہاں سے کاٹنا ہے، شانوں سے کاٹنا ہے، کوہنیوں سے کاٹنا ہے، کلائیوں سے کاٹنا ہے، یا اصول اصابع سے ہاتھ کو کاٹنا ضروری ہے۔ اب یہ لفظ کیا ہوا، یہاں پر یہ لفظ مجمل ہوا، لفظ کے مجمل ہونے کی وجہ سے حکم بھی مجمل ہو جاتا ہے، کہاں سے ہم کاٹیں۔ ان میں سے کسی ایک کو مشخص کرنے کے دلیل خارجی چاہیے، اگرچہ روایات میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ ید کہاں سے کاٹنا ہے وہ موجود ہے، لیکن خود اگر ہم اسی آیت کریمہ کو دیکھیں تو اس میں یہ بہت سارے احتمالات ہم دے سکتے ہیں۔ دوسرا جو ہم سبب ہے اجمال کا، دوسرا ہم سبب حکم کے متعلق کا محذوف ہونا، جیسے حکم اگر اعیان کے متعلق آ جائے، مثال کے طور پر کیا ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ یہ جو ہے آیت کون سی آیت ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 3، اس میں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، حرمت علیکم المیتۃ، میتے کو تم پر حرام قرار دیا گیا ہے، دم کو بھی، لحم الخنزیر کو بھی، اس طرح سے بہت سارے اور چیزوں کو بھی یہاں پر ذکر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان ساری چیزوں کو مسلمانوں پر جو ہے وہ حرام قرار دے دیا ہے۔
اب یہاں پر کیا ہے، متعلق محذوف ہے، یہ اعیان، خود میتہ عین ہے، دم عین ہے، لحم الخنزیر عین ہے، یہ اعیان ڈائریکٹلی متعلق حکم واقع ہو رہے ہیں۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میتہ حرام ہے، تو میتہ حرام ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا کھانا حرام ہے، اس کا خریدنا حرام ہے، اس کا بیچنا حرام ہے، یا اس کا مطلق استفادہ، اس سے استفادہ کرنا حرام ہے؟ اس طرح خون ہے، خون کا کھانا پینا بیچنا لینا یہ حرام ہے، اس طرح لحم خنزیر ہے، تو کیا ہے ان میں سے کیا چیز حرام ہے؟ اگرچہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ روایات میں موجود ہے، اس کے بارے میں حکم واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، لیکن یہاں پر صرف یہ آیت کریمہ ہمارے سامنے ہو تو اس وقت جو یہ تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے کہ کیا چیز حرام ہے۔ اگرچہ میتہ کا بیچنا بھی حرام ہے اور اسی طرح سے کھانا پینا یہ سب حرام ہے، لیکن یہ اس آیت میں ڈائریکٹلی جو حکم آئے وہ میتہ پر آیا ہے کہ اکل میتہ کے بارے میں نہیں ہے، شرب دم کے بارے میں نہیں ہے، مثلا کیا ہے بیع لحم الخنزیر و بیع شرح کے بارے میں یہ کوئی لفظ اس قسم کا یہاں پر موجود نہیں ہے، مطلقاً یہاں پر کہہ دیا میتہ حرام ہے۔ اسی طرح سے ایک اور آیت بھی موجود ہے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، تمہارے اوپر حرام، تمہارے اوپر جو ہے حرام قرار دی گئی ہے کن کو، ماؤں کو، بہنوں کو، تمہاری بیٹیوں کو، وہ اخواتکم جو ہے کیا ہے بہنوں کو، عماتکم، خالاتکم، ان سب کو جو ہے حرام قرار دے دیا۔ اب فرض کرے یہاں پر کیا چیز حرام ہے؟ اگرچہ روایت میں موجود ہے ان سے نکاح کرنا حرام ہے، لیکن یہاں پر نکاح کا لفظ موجود نہیں ہے، حرمت علیکم نکاح کا لفظ نہیں ہے، ڈائریکٹلی اعیان متعلق حرمت واقع ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پر ایز قاعدہ کلی اصولی یہ کہنا یہ اصولی جو علماء ہیں وہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں، جب بھی اعیان ڈائریکٹلی متعلق حکم واقع ہو جائے تو اس وقت یہی مشکل پیش آتی ہے کہ ان سے مقصود اور مراد کیا ہے۔ ان دونوں آیت کریمہ متعلق حکم اعیان واقع ہو رہے ہیں، لہٰذا اجمال پایا جاتا ہے۔ تیسرا جو اہم سبب ہے، اگر کلام حقیقت اور ادعاء میں مردد ہو، جیسے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ الا بطہور، اسی طرح سے لا صلاۃ لمن فی جار المسجد الا فی المسجد جو کہا ہے، بہت ساری اس قسم کی روایتیں موجود ہیں، اس قسم کے الفاظ موجود ہیں۔ اب یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہاں پر مقصود کیا ہے؟ اگر فاتحہ کتاب نہ ہو تو اصلاً سرے سے نماز ہوتی ہی نہیں ہے، یا ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ فاتحہ کتاب کے بغیر کوئی نماز ہو بھی تو اتنی کوئی فائدہ مند نماز نہیں ہے۔ اگر جس طرح سے مثلا کوئی شخص مسجد کے قریب یا مسجد کے پڑوس میں رہتا ہے تو اگر وہ مسجد نہیں جاتا ہے تو کیا اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے، یا نماز جو ہے جس طرح مطلوب ہے، جس طرح سے مقصود شارع ہے اس قسم کی مطلوب نماز نہیں ہوگی؟ کیا ہے؟ تو بس ہمیشہ جب بھی کلام حقیقت اور ادعاء میں مردد ہو تو اس وقت جو ہے یہ کلام مجمل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال جو ہم نے کہا تھا، اب کیا کریں اجمال کی صورت میں؟ اجمال کی صورت میں جو اہم ذمہ داری یہ بنتی ہے، جب تک مقصود متکلم واضح نہ ہو، جب تک مقصود اور مراد متکلم واضح نہ ہو، تب تک اس کلام مجمل سے تمسک اور اس کے ذریعے کسی حکم کو ہم استنباط نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم رجوع کریں، قرآن کی دیگر آیات کی طرف ہم مراجعہ کریں، اسی طرح سے احادیث مبارکہ ہے جو صحیح و سند ہے اور دلالت کے اعتبار سے بھی کوئی اس میں مشکل نہیں ہے، ان کی طرف ہم مراجعہ کریں، اور جو آیات محکمات ہیں ان کی طرف ہم رجوع کریں، تاکہ ایک لفظ اگر کہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے تو دوسری جو آیت ہے اس کے ذریعے ہم اس مطلب کو سمجھ سکیں، اور اپنی طرف سے ہم اجمال کی صورت میں اپنی مرضی اور اپنے خیال میں اپنی طرف سے کوئی رائے قائم کر کے کسی حکم کو ہم ثابت نہیں کر سکتے، کسی کی بات کو کسی مطلب پر ہم حمل نہیں کر سکتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اجمال اور تبیین بھی امر نسبی ہے، یعنی ممکن ہے ایک شے کسی فقیہ کے لیے مجمل ہو اور دوسرے کے لیے مبین ہو۔ یہ بھی اہم ایک گفتگو ہے، کیا اجمال اور جو اجمال کی جو ہم نے بات کی سے تبیین ہے، مجمل اور مبین ہونا کیا ایسا ہے کہ ایک چیز اگر مجمل ہے تو سب کے لیے مجمل ہو، اور ایک چیز اگر مبین ہے تو سب کے لیے مبین ہو، یا کوئی ضروری نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر انسان کا علم جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس کے جو لیول دوسرے سے مختلف ہو، ہر انسان میں سمجھنے کی جو طاقت ہے وہ دوسرے سے مختلف ہو، ہر انسان میں دوسروں کے مطالب کو اخذ کرنے کی جو ایبیلٹی ہے وہ ایبیلٹی دوسرے سے مختلف ہو۔ کچھ لوگ ذہین ہوتے ہیں، فتین ہوتے ہیں، ان کے پاس جو ہے علم بہت ہوتا ہے تو ان کے لباس اوقات بعض چیزیں کوئی مشکل نہیں ہوتی، لیکن وہی چیز کسی دوسرے کے لیے جس کے پاس علم کم ہے، جس کی اتنی ذہانت موجود نہیں ہے، جس میں اتنی فطانت موجود نہیں ہے، اس کے لیے وہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو یہ امر نسبی ہے، یعنی ہو سکتا ہے کسی کے لیے واضح ہو اور کسی کے لیے واضح نہ ہو۔ اب ہم جاتے ہیں آج کے سوالات کی طرف۔
مجمل کی تعریف کرے اور مبین کی توضیح دے دیں. اور تیسرا سوال ہے کہ اجمال کے اسباب کتنے ہیں اور کیا کیا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.